السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے، تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، یہاں پہ مد جائز ہے یا پہ، اور اس کو آپ 2 سے 2.5 الف یا سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے لمبا کر سکتے ہیں۔ تو لمبا کس طرح کریں گے، کس طرح پڑھیں گے؟ یا ایہا الناس، اور اگر آپ نے نہیں سے مد جائز کو چھوڑنا بھی جائز ہوتا ہے، اسے کسر کرنا بھی جائز ہوتا ہے، مطلب اسے کسر کر سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ یا ایہا الناس، ٹھیک ہے، صرف ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ یا ایہا الناس، حمزہ کو کلیئر کریں گے، اور یا کے اوپر شد ہے تو اسے دبا کے پڑھیں گے۔ الناس، نون کے اوپر شد ہے، تو نون پہ جب بھی شد ہوتی ہے یا میم پہ تو غنہ کیا جاتا ہے، یعنی ناک میں سے آواز نکالی جاتی ہے، اور اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر ہوگی جب ناک میں آپ آواز نکالیں گے۔ سعبدو، آئین کو کلیئر، با کے اوپر اس کو پیش ہے تو کلیئر کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن کے سے پہلے پیش ہے تو اسے واو مدہ کہا جاتا ہے، اور اس کی لمبائی ایک الف کے برابر۔ ربکم الذی، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے، با کو دبا کے کیونکہ اس کے اوپر شد ہے، اور لام کو بھی دبا کے پڑھیں گے، اور اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ ربکم الذی خلقکم، یہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، لمبائی ایک الف کے برابر۔ خا کو موٹا، قاف کو موٹا، میم کا اظہار یعنی کلیئر پڑھیں گے۔ خلقکم والذین من قبلکم، نون کے اوپر شد ہے، یہاں پہ آپ غنہ کریں گے، سوری اخفا کریں گے، مین ناک میں سے آواز نکالیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اس پہ جب بھی آپ وقف یعنی رکیں گے یا اس پہ جزم ہوگی تو آپ اس پہ قلقلہ یعنی تکرار سی ہلکی سی پیدا ہوگی۔ قب لیکم نہیں کرنا، قب لیکم، قب لیکم، لعلکم تتقون، آئین کو کلیئر، لام کے اوپر شد ہے، دبا کے پڑھیں گے۔ لعلکم تتقون، ایک تا پہ صرف زبر ہے اور ایک پہ شد ہے تو اس پہ دبا کے پڑھیں گے، اور یہاں پہ واو مدہ ہے، ایک سیکنڈ یا ایک اپنی آسانی کے لیے ایک الف کے برابر لمبائی ہے، ویسے آپ جب بھی آپ اسے روکیں گے تو 2 سے 3 الف تک لمبا کر سکتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض، لام کے اوپر شد ہے، الذی، لام کے اوپر شد ہے، دبا کے پڑھیں گے۔ ذی، ذال کو پتلا باریک پڑھیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ایک الف کے برابر لمبائی۔ اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے پچھلی آیت کے ساتھ تو اس کو لعلکم تتقون الذی، نلذی پڑھیں گے۔ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو پھر الذی جعل لکم الارض، آئین کو کلیئر، یہاں پہ زبر ہیں دونوں پہ، اور یہاں پہ لام کے ساتھ پیش کو ملائیں گے، میم کو ملائیں گے تو مل نہیں کرنا، مل ارض، اور را پہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ را ساکن کے اوپر، را ساکن اور اس سے پہلے یہ لفظ حرف کے اوپر زبر ہو تو اسے موٹا پڑھا جاتا ہے، ضاد کو بھی ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، اب تو ضاد کے اوپر زبر ہے تو کلیئر موٹا کر کے پڑھیں گے۔ فراشا والسماء بناء، فرا، را کو موٹا پڑھیں گے، الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر لمبائی، زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو الف مدہ بولی جاتی ہے، ایک الف یا ایک سیکنڈ اپنی آسانی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں۔ شین کو آپ ملائیں گے واو کے ساتھ،
تنوین زبر زیر پیش کے بعد اگر حروف جر ملون میں سے کوئی لفظ ہو تو ادغام ہوتا ہے، اور کیونکہ واو ہے تو غنہ کے ساتھ ادغام کریں گے، ناک میں سے آواز نکالیں گے اور اس کی لمبائی ایک الف کے برابر ہوگی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ فراشا والسماء بناء، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو کلیئر پڑھیں گے، یہاں پہ مد واجب ہے، 3 سے 5 الف، یا آسانی کے لیے 3 سے 5 سیکنڈ تک آپ لمبا کر سکتے ہیں، یہاں پہ پھر مد واجب ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو جس طرح میں نے تنوین ختم کر دیتے ہیں اور ایک الف کے برابر آپ اسے کرتے ہیں بناء، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نے بلانا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ بناء وانزل، یہاں پہ ادغام ہے واو کے ساتھ تنوین کا جو حمزہ کے اوپر ہے اور غنہ کے ساتھ ہے، ناک میں سے آواز نکالیں گے، ایک الف کے برابر لمبائی، یہاں پہ نون کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے لفظ پہ زبر ہے تو یہاں پہ اخفا ہے، ناک میں سے آواز نکالیں گے، ایک الف کے برابر لمبائی، وانزل زا کو کلیئر سیٹی کے ساتھ، من السماء ماء فأخرج به من الثمرات، سین کے اوپر شد ہے، دبا کے پڑھیں گے، یہاں پہ حمزہ ہے، کلیئر کریں گے، مد واجب ہے دونوں جگہ پہ، یہاں پہ آپ دو زبر ہیں، تنوین بولتے ہیں، تو یہاں پہ آپ اخفا کریں گے، ناک میں سے آواز نکالیں گے، ایک الف کے برابر لمبائی، خا کو کلیئر پڑھیں گے، خا فأخ راج، را کو موٹا پڑھیں گے، بھی کھڑی زیر ہے یہاں پہ، اور اس کی لمبائی بھی ایک الف کے برابر، یہاں پہ ثا کے اوپر شد ہے، دبا کے پڑھیں گے، را موٹا ایک الف کے برابر لمبائی کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوبارہ میں پڑھتا ہوں، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، قاف کو موٹا، اور اس کو آپ لام کے اندر ادغام ہے کیونکہ یہ تنوین کے بعد فوراً اگر حروف جر ملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی لفظ آئے تو ادغام ہوتا ہے، اور لام اور را کے کیس میں بغیر غنہ کے ادغام ہوتا ہے، یعنی ناک میں سے آپ قلکم نہیں کریں گے، قلکم، میم کو کلیئر اظہار کریں گے، فلا تج، یہ جیم جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کون کون سے ہیں؟ قاف، قا، با، جیم، دال، 5 ہیں، تو ان پہ جب بھی آپ وقف ٹھہریں گے یا جزم ہوگی، ساکن ہوں گے تو آپ نے قلقلہ کرنا ہے، تج، تج نہیں کرنا، تج، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، دال کے اوپر 2 زبر ہے اور یہاں پہ واو ہے، حروف یرملون میں سے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ادغام کرنا ہے غنہ کے ساتھ، یہاں پہ عین کو کلیئر کریں گے، یہ واو مدہ ہے ایک الف کے برابر، یا اسے بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں جب آپ وقف کریں گے، اور یہاں پہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ لام سے پہلے زیر ہے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، یہاں پہ اخفا ساکن ہے، نون ساکن کے اوپر اخفا کیا جاتا ہے، یہاں پہ بھی اخفا ہوگا، ناک میں سے آواز نکالیں گے، میم کو کلیئر، یہاں پہ حرکت نہیں کرنی، یا مدہ ہے، یہاں پہ ایک الف کے برابر لمبائی، یہاں پہ یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین بولا جاتا ہے، تو رائی، رائے نہیں کرنا، رائی بیم، یہاں پہ میم مشدد پہ غنہ کیا جاتا ہے، ناک میں سے آواز نکالیں گے، بیم میم نزلنا، ٹھیک ہے، یہاں پہ زا کے اوپر شد ہے، دبا کے پڑھیں گے، اور الف مدہ ہے یہاں پہ ایک الف کے برابر لمبائی، علی عبدینا،
کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبائی. یہاں پہ پھر حروف قلقلہ ہے. اب کر کے پڑھنا ہے, اب نہیں کرنا. اب دین الف مدہ ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, الف کے اوپر جزم ہے تو آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے, یہ الف نہیں بولیں گے, اسے حمزہ بولا جاتا. ہم نے کہا تھا کہ جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت ہوگی تو اس کو الف نہیں بولیں گے بلکہ عربی گرامر میں اسے حمزہ بولا جاتا ہے. تو یہاں پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے تو, اور یہاں پہ تو جو ہے یہ واو مدہ ہے, ایک الف کے برابر لمبائی. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, سین کو سیٹی کے ساتھ کلیئر, واو مدہ ایک الف کے برابر لمبائی اور آ کو موٹا. یہاں پہ میم مشدد ہے, یہاں پہ غنہ کریں گے, یہاں پہ بھی غنہ کریں گے, اور کھڑی زیر ہے. اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو پھر آپ ایک الف کے برابر لمبائی کر کے آپ ویسے ہی پڑھ دیں گے, اور اگر وقف کرنا ہے تو لی کریں گے. ٹھیک ہے, میم مثلی. ٹھیک ہے, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مد واجب ہے, 3 سے 5 الف تک لمبا کر سکتے ہیں. دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے ہے, یہاں پہ آپ ود نہیں کریں گے, ود. ٹھیک ہے, او عین کو کلیئر, واو مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبائی, اور یہاں پہ حمزہ کا ساؤنڈ کلیئر ہونا چاہیے. شُهَدَاءَكُمْ. ٹھیک ہے, یہاں پہ میم مشدد ہے, غنہ کریں گے, ناک میں سے آواز نکالیں گے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ٹھیک ہے, واو مدہ ہے ایک الف کے برابر لمبائی, اللہ کے لام کے سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے. یہاں پہ اخفا, یہاں پہ بھی اخفا, اور صاد کو موٹا, کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر لمبائی, یا ساکن سے پہلے زیر ہے, یا مدہ, اور ایک الف تک لمبا کر سکتے ہیں یا اس سے بڑھ کے بھی کر سکتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا, نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی لفظ آئے گا تو ادغام یعنی آپ مکس کریں گے اس کے ساتھ, اور اگر لام اور را ہوگا تو ہم نے پڑھا تھا ادغام بغیر غنہ کے ساتھ. فَإِن لَم نہیں کرنا, فَإِن لَم, لام کے اوپر شد ہے دبا کے, فَإِن لَم تَفْعَلُوا. ٹھیک ہے, عین کو کلیئر, واو ساکن سے پہلے پیش ہے, واو مدہ, میم کو کلیئر کر کے پڑھیں گے. وَلَن تَفْعَلُوا, یہاں پہ اخفا کریں گے, ایک الف کے برابر لمبائی, ناک میں سے آواز نکالیں گے, یہاں پہ واو مدہ ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, نون مشدد میم مشدد جہاں بھی ہوگا غنہ کریں گے, ایک الف کے برابر لمبائی, اور تا کے اوپر شد ہے دبا کے پڑھیں گے. قاف کو موٹا, را کو موٹا, لام کے اوپر دبا کے پڑھیں گے, اسے را کو ملا کے پڑھیں گے, یا ساکن سے پہلے زیر, یا مدہ. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, واو کو ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ پڑھیں گے, کاف کو موٹا, اور واو مدہ ہے کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے واو ساکن سے. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, نون مشدد غنہ کریں گے, لام پہ حرکت نہیں ہوگی, یہاں پہ الف مدہ ہے, را کو موٹا, اور اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو یہاں پہ تا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ ہا کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. وَالْحِجَارَةُ. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو آپ اس کو تا پیش تو پڑھیں گے. وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, عین کو موٹا, دال کے ساتھ دبا کے پڑھیں گے, ملا کے پڑھیں گے, تا کے اوپر حرکت دت نہیں کرنا, دت لیل, لام پہ بھی آپ حرکت نہیں کریں گے اور تا پہ بھی نہیں کریں گے. اعدت للکافرین, کاف کو باریک, ایک الف کے برابر لمبائی کیونکہ کھڑی زبر ہے, اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اسے کہ یا مدہ کہا جاتا ہے, ایک الف کے برابر لمبائی, یا وقف میں زیادہ لمبا بھی کر سکتے ہیں. تو آئیے تلاوت سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لو، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو۔ اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، بہنوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے سورہ بقرہ کی 4 آیت نمبر 21 سے 24 تک تلاوت کی۔ اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کریں تاکہ جلدی آپ قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں۔ آج 13واں روزہ افطار ہوا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو روزہ ہے یہ جسم کے ساتھ ساتھ روح دونوں کی ٹیوننگ ہے۔ ٹیوننگ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو مشینیں ہیں، آلات ہیں، گاڑیاں ہیں یا بائک ہیں، تو اس کو ہم مہینے 2 مہینے بعد اس کی ٹیوننگ کرواتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ سے اچھی طریقے سے چل سکے، پرفارم کر سکے۔ اللہ نے انسان کی جو 365 دن ہیں سال کے، اس کے اندر ایک جو مہینہ 30 دن ہے زبردستی فاسٹنگ کے رکھے ہیں۔ ایک تو یہ پھر کبھی بات ہوگی کہ یہ سائنٹیفکلی بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کی جسم کی مکمل ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ آپ کا جسم جو ہے 30 روزوں کے بعد بالکل ٹاکسک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اور فیٹس اور جو فضولیات ہوتی ہیں ہمارے باڈی میں جو ہم پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ساری ٹاکسک چیزیں ٹاکسنس نکل جاتی ہیں۔ ایک تو جسم پاک ہو جاتا ہے، ٹیوننگ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ورک شاپ ہے، ایک 30 دنوں کی، جس میں آپ سیکھتے ہیں، روحانی طور پہ اپنے روح کو ٹرین کرتے ہیں، اپنے دماغ کو، دل کو ٹرین کرتے ہیں کہ کیسے آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق جس طرح اللہ پاک چاہتے ہیں ویسے ہی زندگی گزارنی ہے۔ تو روزے کا مطلب صرف بھوک پیاس نہیں ہے کہ آپ نے صبح سے شام تک بھوکا رہنا ہے۔ یہ ایک بڑی خواہش ہے جو بھوک انسان کی ہے، وہ آپ اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے روزہ کیا اس کی جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ٹرین کریں اس لحاظ سے کہ آپ اگر کوئی سوچیں تو وہ بھی اس طرح کا سوچیں کہ جو خوف خدا میں سوچیں، مطلب کوئی چیز ایسی نہ سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ جس سے منع کرتے ہیں، اس میں تقویٰ ہو، کوئی بری بات نہ سوچیں، پازیٹیو سوچیں۔
ایک تو اس کی پریکٹس کریں اس پورے مہینے میں، اس کے ساتھ ساتھ بولیں تو اچھا بولیں، پازیٹیو بولیں، اس کی پریکٹس کریں، نہ غیبت ہو اس میں، یہ کہ ہمارے یہاں بہت عام ہو چکی ہے یہ بیماری غیبت، یہ ہم برائی کرتے ہیں کسی کے پیٹھ پیچھے، اس کی پریکٹس کریں کہ اس کو نہ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور بہت ساری فضولیات جو ہم بولتے ہیں، تو روزے میں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کم بولے، تو یہ کم بولنے کی عادت بھی ڈالیں، اور بولیں تو پازیٹیو بولیں، سوچیں تو پازیٹیو سوچیں، اور دیکھیں تو اچھا دیکھیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو رمضان مبارک کے دنوں میں موویز وغیرہ ایٹسیٹرا وہ افطاری تک جاگتے رہتے ہیں، سے لے کے سحری تک جاگتے رہتے ہیں اور یہی دیکھتے ہیں، بجائے ان چیزوں کے آپ اچھی چیزوں کو دیکھیں، آپ نماز کے تراجم کو دیکھیں، یاد کریں قرآن کی تفسیر کو، کہ اچھی چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں اور ٹائم کو پروڈکٹیو بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔